اچھا سر، اب ہم تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اب پہلے تو 18 امendment دوبارہ لا گئی ہے، اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جو چھوٹے صوبے اسپیشلی فیڈریٹنگ یونٹس ان کے بھی سارے کے سارے وسائل جو 18 امendment ہونے کے باوجود بھی جو ہے پارک جو ہے وہ حکومت پاکستان کو، نیشنل حکومت کو دے دیے گئے ہیں یا آرمی کے پاس چلے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے، یا یہ کبھی جو چھوٹے صوبے ہیں اس کے لیے لڑیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب پورا ان کا قبضہ ہو جائے گا چھوٹے صوبوں کے ریسورسز پہ؟ دیکھیے ماجد صاحب، 18ویں آئینی ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں، وفاقی تاریخ میں ایک بنیادی قدم ہے، جس میں پاکستان کے دستور میں جو اس زمانے میں 306 آرٹیکلز تھے، ان آرٹیکلز میں سے 103 آرٹیکلز کو امینڈ کیا گیا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 37% آف دی کانسٹیٹیوشن واز امینڈیڈ ان 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، یعنی 37%، اور 37 جو پرسنٹ امینڈمنٹس ہوئی وہ بہت بنیادی معاملات پہ ہوئی، اگرچہ بہت سے معاملات رہ بھی گئے۔ تو وہ جو ایک ابتدا ہوئی تھی، کم از کم میں اس کو مکمل نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا قدم تھا، وہ ایک بنیادی قدم تھا، ایک پیراڈائم شفٹ تھی اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے۔ اس کو اب 2010 میں 2010 میں ترمیم ہوئی، اور 2011 کے جون تک اس کی ڈیڈ لائن تھی امپلیمنٹیشن کی، 30 جون 2011۔ اب ہم بات کر رہے ہیں 2024 میں، اس کا مطلب کہ اب اس کو تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں۔ تو ان 13 سالوں میں 3 بڑے معاملات ہیں جو اس میں بیریئرز ثابت ہوئے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے دن سے ناپسند کیا۔ دوسری بات کہ جو فیڈرل سول بیوروکریسی تھی وہ بھی اس ترمیم کے صریحاً خلاف رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پاورز تقریباً 17 وزارتیں وفاق سے صوبوں میں گئیں، وہ الگ بات ہے کہ 7 وزارتیں دوبارہ بنا دی گئیں وفاق کے اندر، اور کنکرنٹ لسٹ کے اندر جو 46 سبجیکٹس تھے، 39 شعبے جو ہے ریجنل پاورز میں چلے گئے، یعنی صوبائی لسٹ میں چلے گئے، اور کنکرنٹ لسٹ نہیں باقی رہی۔ اور جو مشترکہ معاملات صوبوں وفاق کے ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھیج دیے گئے، جہاں صوبوں کو ویٹو پاور کا رائٹ حاصل ہے۔ تو بڑا اچھا کم از کم آغاز ہوا تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں اس میں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، جہاں اس میں اس زمانے کی اور اب تک کی فیڈرل بیوروکریسی انوالو ہے، وہاں اس میں صوبائی حکومتیں بھی برابر کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بھی کمپرومائز کیا بہت بڑی حد تک، انہوں نے بھی اس ساری تبدیلی کو کیپیٹلائز کرنے میں اس کو فائدہ لے۔ میں آپ کو اس کی صرف ایک چھوٹی سی مثال ابھی دے رہا ہوں، صرف چھوٹی سی مثال۔ ابھی یہ جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، جاتے جاتے 3 مہینوں 4 مہینوں کے لیے لائی گئی مخلوط حکومت گورنمنٹ کو آئینی طور پر پاورز دے گئی بنیادی معاملات کے۔ مجھے بتائیے کہ پھر 18ویں ترمیم کی کیا رہتی حیثیت، جب آپ ایک غیر منتخب، ایک عارضی طور پر آئی ہوئی ایک ایسی حکومت جس کو کوئی پاور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ روٹین کے معاملات چلائے اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائے، اس حکومت کو آپ نے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی کیا ہوگا، لیکن وفاقی پارلیمنٹ نے بھی یہی کیا۔ وفاقی حکومت کے اندر شامل تمام جماعتیں خاموش رہی، اور صوبوں کے اندر بھی صوبہ سندھ سمیت آپ نے ان اسمبلیوں سے ان کو امپاور کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام سے چل رہا ہے سلسلہ، تو 52,000 ایکڑ زمین صوبہ سندھ کی اس وزیر اعلیٰ نے، کابینہ نے دے دی ہے، جس حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ تو میں یہ کہوں کہ 18ویں ترمیم کے پر عمل نہ ہونے کے حمام میں یہ سب ننگے ہیں، یہ سب برہنہ ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، فیڈرل بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، فیڈرل گورنمنٹس بھی ذمہ دار ہے، اور پروونشل گورنمنٹس اور اسمبلیاں بھی ذمہ دار ہے، کہ جہاں انہوں نے کمپرومائز کر کے، اپنی زبان بندی کر کے اپنے اختیارات پہ عمل نہیں کیا پراپرلی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس موضوع پر شاید پاکستان میں سب سے بڑھ کر میں نے لکھا 18ویں ترمیم کے بعد مسلسل ہر ایک پہلو پر کہ کون کون سے معاملات ہیں کہ جس پر عمل نہیں ہو رہا، اس کی وائولیشن ہو رہی ہے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں صوبائی حکومتیں، اس لیے جب تک 2-3 کام نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ختم نہیں کیا جائے گا، سول بیوروکریسی کی جو ایک اوور ایمبیشس جو ان کی پاور ہے اس کو محدود نہیں کیا جائے گا، اور جب تک یہ صوبائی حکومتیں اور صوبائی اسمبلیاں اپنے کمپرومائزز ناجائز مفادات کی جو کرتی ہیں اس سے مبرہ ہو کر اپنے صوبے کے مفادات کو نہیں دیں گی اولویت، ظاہر ہے کہ یہ ترامیم، دیکھیں ترامیم صرف کتاب و آئین کے کتاب کے لیے نہیں کی جاتی، آئین میں ترامیم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ریاست کا سپر اسٹرکچر ہے، وہ آپ کے ریاست کا سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اسی کے بنیاد پر آپ اس ریاست کے اندر وفاق اور صوبوں میں پالیسیاں بنائیں گے، ترجیحات کا تعین کریں گے، وسائل کی تقسیم کریں گے، اختیارات کی تقسیم کریں گے، اور ہر ایک فریق اپنے اپنے آئینی حدود میں اپنے جائز مفادات کا تحفظ کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عملاً اس وقت تو میں ماجد مسعود صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں عملاً دی کانسٹیٹیوشن از این ایبینس، کیونکہ آئین پر اس وقت میں آپ کو وقت ہو الگ سے پروگرام کریں تو میں آپ کو پوری کی پوری تفصیل دے سکتا ہوں کہ آئین کی کن کن شکوں کے بارے میں، کن کن پہلوؤں پر ریاست کے ہر شعبے کے اندر، ہر جگہ پر، ہر سطح پر اس کی نفی ہو رہی، عملاً آئین ہے نہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے، اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ اگلا جو بھی ایک، میں اس کو ہائیبرڈ بھی نہیں سمجھتا، یہ ہائیبرڈ کہنا بھی ایک فراڈولنٹ ٹرم ہے، یہ بھی ایک گمراہ کن ٹرم ہے، کیونکہ ہائیبرڈ کا مطلب ہوتا ہے، ہائیبرڈ ڈیموکریسی تو ٹرکی میں ہے کہ جہاں فوج کا آئینی کردار ہے اور سویلین گورنمنٹس بھی ہے، یہ ہوتا ہے ہائیبرڈ۔ یہاں تو ایسا نظام ہے کہ جہاں سویلین فورسز کو سرے سے پاور ہی نہیں ہے بنیادی معاملات میں، اس لیے اس سارے نظام کو ہائیبرڈ کہنا بھی وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائیبرڈ نظام بھی جمہوریت کی نفی ہے، اس کے سبسٹنس کی نفی ہے، لیکن یہ تو ہائیبرڈ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں آپ کو برائے نام پارلیمنٹ چاہیے، برائے نام اسمبلیاں چاہیے، برائے نام حکومتیں چاہیے، اور باقی ساری باغ دوڑ اقتدار کی اور پاور کی کہیں اور ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اگلا دور حکومت آئے گا اس میں 18ویں ترمیم میں سے بہت سی شکیں واپس لی جائیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ دس وڈ بی اے سوسائڈل اٹیمپٹ اینڈ ایکٹ ٹو کاز اے فیٹل ڈیمیج ٹو دی اسپرٹ آف فیڈریشن اینڈ فیڈرلزم ان پاکستان۔ اس لیے یہ جو ماڈل اب مزید کھل کر سامنے آ رہا ہے، جس میں آپ براہ راست جو ہے وہ ملٹری رول نہیں ہوگا، بظاہر سیاسی حکومتیں ہوں گی، بظاہر سیاسی آرڈر ہوگا، لیکن ہوگا وہی سب کچھ جو آپ کے سامنے ہے۔